العقاب الشديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ دین اسلام انسان کی زندگی کے تمام شعبوں پر اور انسان سے متعلق تمام حاجات اور اس کی طلب کی تکمیل کرتا ہے۔ دین اسلام دین فطرت ہے کہ انسان کی تمام تر ضروریات پر اس کی تعلیم مکمل حاوی ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں کہ جس پر اسلام کی بھرپور مسلسل مضبوط اور مربوط اور مکمل تعلیم نہ ہو، چاہے دور کوئی بھی ہو، چاہے انتہائی پسماندگی کا دور ہو یا انتہائی ترقیوں کا دور ہو، چاہے زمین پر پیدل یا اونٹوں اور خچروں پر چلنے والا بظاہر وہ سادہ دور ہو، یا انسان اس قدر ترقی کر جائے کہ وہ چاند پر کمند ڈالے اور وہ خلا سے خود کو باہر لے جانے کی جد و جہد میں کامیاب ہو جائے۔ الغرض دور کسی بھی اعتبار سے انحطاط کی طرف ہو یا اتمام اور عروج کی طرف ہو، دین اسلام اللہ رب العالمین جل وعلا کی وہ تعلیمات کہ جو انسان کی ذہنیت کی اور اس کی علمی پستی ہو یا اس کا علم کا انتہائی عروج ہو، تمام تر انسانی ضروریات اور اس کی حاجات کی تکمیل کرتا ہے۔ اسلام کے اصول اور اسلام کی تعلیمات اس قدر فلیکسیبل اور اس قدر وسیع اور اس قدر ہر دور کی ایجادات اور ہر دور کی ترقی کو شرعی اعتبار سے اور اصولی اعتبار سے اس کی نمائندگی کرتا ہے اور اس کی ایک صحیح تصویر کو بیان کرتا ہے جو دین اسلام کی حقانیت اور اس کا ثبوت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس دور میں اسلام قرآنی آیات اتری اسی دور کی تہذیب اور اسی دور کی ترقی کو اسلام نے ایڈریس کیا، بلکہ قیامت تک انسان میڈیکل کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، الغرض زندگی کے جس شعبے میں بھی وہ ترقی کرتا چلا جائے گا، اسلام وہ واحد دین ہے اور اسلام کے اصول اس قدر مضبوط اور وسیع ہیں کہ وہ انسان کی تمام تر ترقیات اور تمام تر جتنی گویا کہ
ترقی یافتہ تہذیب ہو اس سے متعلق ایک قانونی شکل کو اسلام بیان کرتا ہے، اور اسی تناظر میں آج ہم مسئلہ بدعت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے جس طرح عرض کیا کہ اسلام دین فطرت ہے، اور وہ تنکے سے لے کر آفتاب تک کی تعلیمات کو مہیا کرتا ہے، وہ پسماندگی کے دور سے لے کر انسانیت کے شعور کی معراج کے جتنے شعبہ جات ہیں اس کو بیان کرتا ہے، جس کی آج وضاحت موجود ہے۔ میڈیکل شعبے کے اندر ہزارہا ایجادات آ گئی، سفری معاملات کے اندر ہزارہا ایجادات آ گئی، رہن سہن میں ہزارہا ایجادات آ گئی۔ تو اسلام کوئی جمود والا مذہب نہیں ہے جو ایک دور یا ایک عرصے یا ایک خاص حالات تک اپنی تعلیم کو بیان کر رہا ہو۔ اسلام میں وہ تحریک ہے اور وہ تحرک ہے، اور اسلام میں وہ تجدید ہے اور وہ ترقی ہے کہ انسان اپنی علم و فکر کے اعتبار سے اور اپنی ذہانت و صلاحیت کے اعتبار سے، چاہے وہ تعمیرات مکان کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اس کی صحت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اس کے لباس کے حوالے سے ہو، چاہے اس کے خوراک کے حوالے سے ہو، الغرض زندگی کے جس شعبے کے حوالے سے انسان بہتری کی طرف بڑھنا چاہے گا تو وہ چیز اس کے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، اسلام مکمل طور پر اس کو اپنے دامن میں لیتے ہوئے اس کی اچھائی اور برائی پر ایک اپنی رائے، ایک اپنا نقطہ نظر اور ایک اپنی ہدایت کو رکھتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے واضح طور پر کہ اسلام ایک جمود رکھنے والا مذہب نہیں ہے، بلکہ ہر دور کی ترقی کو ایڈریس کرنے والا ہے، کیونکہ قیامت تک کسی رسول نے نہیں آنا ہے، قیامت تک کسی کتاب نے نہیں آنا ہے، قیامت تک کسی شریعت نے نہیں آنا ہے، قیامت تک کسی نئے قانون نے نہیں آنا ہے۔ تو پھر قیامت تک جتنی ترقیاں ہیں اور جتنا عروج ہے، مانا کہ وہ دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہراً وہ ترقی، ظاہراً اس چیز کی ایجاد صحت کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، تعمیر و تزئین کے حوالے سے، انسان کی زندگی کے اس کے گویا کہ بود و باش کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں، وہ حضور سید عالم کے دور میں مانا کہ اس وقت وسائل یا ضرورت اتنی نہیں تھی، جس کی بنا پر دین وہاں تک نہیں رک گیا، بلکہ جب قیامت تک کے لیے حضور کی شریعت ہے اور قیامت تک کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، تو قیامت تک کے لیے انسان کی ہر سانس، ہر ضرورت، ہر ترقی، ہر اس کی حاجت، ہر کیا ہوا اس کا کام، اور ہر کیا ہوا کام ہی نہیں بلکہ اس کے درپیش، اس کے سامنے آنے والی ہر دور کی ایجادات، ہر دور کی ترقی، اس سے متعلق وہ شرعی اور اسلامی نقطہ نظر کیا رکھے گا، تو شریعت مطہرہ ان تمام چیزوں کو بیان کرتی ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں بدعت کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کم علمی کے اعتبار سے اور ایک خاص ذہنیت اور ایک خاص تنگ ذہنیت کے حوالے سے شرعی قانون بہت زیادہ مس یوز ہو جاتے ہیں اور اصول مس یوز ہو جاتے ہیں فرقوں کے مقابلے کے اندر، یا جناب جو ہے وہ اپنے حلقے کا ایک جو نظریہ ہے، مانا کہ وہ خطا کے اوپر ہے، لیکن اس نظریے کو نبھانے کے لیے، اپنے پرانے تمام ملا اور اسکالروں کو بچانے کے لیے اسی جمود پر کھڑے رہنا، یہ الگ بات ہے کہ دور کی تہذیب سے استفادہ بھی کرنا، دور کی ترقی سے استفادہ بھی کرنا، اور پھر اس اصول کو بیان نہ کرنا اور لوگوں کو لوٹا کر پھر پیچھے کی طرف لے جانا۔ تو گویا کہ جس طرح ہمارے اسلامی تعلیم میں بعض کم علم اور جذباتی طبقے نے اسلام کے نظریے میں دو عقیدے کے عنوان کو انتہائی غلط استعمال کیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ پوری ریاست اس پر کھڑی کی، اور پھر دین فطرت تھا، اس کی جو خرابیاں تھیں وہ تو سامنے آنی تھی۔ حال یہ ہوا کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں 2022 میں ایسے ممالک جنہوں نے اسلامی قانون یا اسلامی پرنسپل کی غلط انٹرپریٹیشن کی تھی اور غلط تشریح کی تھی، مانا کہ اس نے طاقت کا زور لگا کر اس چیز کو منوانے کی کوشش کی، لیکن جب دور ترقی کر گیا اور لوگوں کی ذہنیت مزید روشن اور کشادہ ہوتی چلے گئی، تو آج ان کو پیچھے قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، آج ان کو اپنے بے لگام ملاؤں کو لگام دینی پڑ رہی ہے، آج ان کو وہ فرسودہ اور غلط تشریحات جو اسلام کی روح اور اسلام کے مزاج کے یکسر خلاف تھی،
آج اس پر ان کو پابندی لگانی پڑ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو عنوان، ایک مسئلہ شرک اور ایک مسئلہ بدعت، اس کو اس قدر غلط مس یوز کیا گیا ہے، اس کی اس قدر غلط تشریح کی گئی ہے کچھ طبقے کی جانب سے، اور اس قدر اس کو مس ہینڈلنگ کہیے یا جناب جان بوجھ کر کہیے دوسرے کی مخالفت کے اندر اتنی تشریح غلط کی گئی ہے کہ وہ بیچارے پھر اسی تعریف میں خود جکڑ میں آ جاتے ہیں، خود اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ان کو جان چھڑانا مشکل ہوتا ہے. بقول شاعر کے کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنی دام میں سیاد آ گیا. شرک کی ایسی غلط تعریف کرتے ہیں، اپنے غلط اجتہاد اور اپنی غلط فکر کو ثابت کرنے کے لیے اسلام کے اصول کی ایسی غلط تعریف کر دیں گے جس سے امت کے ایک بہت بڑے طبقے کو مشرک بنا کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں گے. لیکن وہی چیز جب ان کے اوپر آئے گی تو ان کے ماننے والوں کے پاس پھر ہیلا اور بہانے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا. اسی طرح مسئلہ بدعت، بدعت کا معنی ہے نئی ایجاد، نئی بات، نئے کام، اس کا یہ لغوی معنی ہے. لیکن کیا نیا کام، جس طرح میں نے ابھی آپ کے مقدمے میں عرض کیا ابھی اپنی تقریر کے شروع میں، اور آپ اس سے اتفاق کریں گے، نیا کام تو قیامت تک اترتا رہے گا، چلتا رہے گا دین کے حوالے سے اور دین کو ترقی دینے کے حوالے سے. تو کیا صرف نیا کام کہہ کر اس کو مسترد کر دیا جائے گا؟ آج کون سا ایسا طبقہ ہے، آگے گفتگو آپ سنیں گے، کون سا ایسا مذہبی طبقہ ہے جو نئی ایجادات کو دین کو آگے بڑھانے کا ٹول اور ذریعہ نہیں بناتا؟ اصل دین کو آگے لے جانے کے لیے نئی ترقیات، نئی ایجادات، نئی ٹیکنالوجی کو، وہ دین کے بنیادی اصول کو اس کی نشر کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے ذریعہ نہیں بناتا، اور پھر ایک جگہ پر اس کی ایسی تشریح اور تعبیر کرتا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ دین ایک منجمد ہے، ایک دور کے لیے، ایک حالات کے لیے، ایک خاص تہذیب کے لیے. آئیے اسی طرف ہم چلتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہ میں نے مقدمہ اس لیے عرض کیا کہ تاکہ تھوڑا ذہن کھل جائے کہ اسلام کی کیا اہمیت ہے، اور اس فلسفے سے ہی اس جھوٹے ڈھکوسلے کا رد ہو جائے کہ فلاں وقت میں یہ کام نہیں ہوا تو لہٰذا اب بھی نہیں ہو سکتا. تو اسلام نے تو قیامت تک رہنا ہے، ہزارہ ترقیات، ایجادات، اور گویا کہ انسان مومن خود اگر ایجاد نہ کر سکے تو اس کے سامنے دور کی اتنی ایجادات ہے جس کو قبول کیے بغیر اس کی زندگی نہیں گزر سکتی، جس کو استعمال کیے بغیر اس کی زندگی نہیں گزر سکتی. الغرض عبادات ہی سے متعلق، یہ پنکھے دیکھیں چل رہے ہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر چل رہا ہے، یہ دور کی ایجادات ہے، اس کو لیے بغیر آپ نشر دین نہیں کر سکتے. یہ لاؤڈ اسپیکر اذانیں گونج رہی ہیں، ان تمام چیزوں کا وجود ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. لیکن یہ ایجادات آج ہماری اسلامی تہذیب میں بطور دین کے شامل ہوئی ہے. دین تو اصل میں قرآن و سنت اور تبلیغ تھا جو قرآن ثابت ہے، لیکن یہ چیز دین کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنی ہے. مجھے بتائیے جو بدعت کا فتویٰ لگاتے وہ کیا ان ایجادات کو چھوڑ چکے ہیں؟ بلکہ ان کے مسجدوں میں تو بڑے بڑے ہارن لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے معاملات لگے ہوئے ہیں. تو گویا کہ تھوڑا عقل سے سوچنا چاہیے کہ جو ایجادات جو انسان کی تہذیب اور اچھائی کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنے، مانا کہ وہ آج نو پید ہے، مانا کہ آج اس کی ایجاد ہوئی ہے، لیکن وہ ایجاد اگر مزاج شریعت کے مخالف نہیں ہے، اور وہ مزاج شریعت کے مخالف نہیں ہے نئی ایجاد، لیکن وہ نئی ایجاد شریعت کے مزاج کے مخالف نہیں، بلکہ وہ شریعت کے قوانین اور شریعت کے حکم اور دین کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بن رہی ہے، تو اس کو کون بے وقوف بدعت اور حرام کہہ سکتا ہے؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیے پریس سے لے کر تعلیم تک، مدارس سے لے کر خوراک تک، اور سفر سے لے کر دیگر معاملات تک، ہر چیز کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں. تو لہٰذا اور اسلام جو ہے ہر ایجادات سے متعلق بد اور خیر، منع اور قبول، اس کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، اور اسی کو سنت کہا جاتا ہے. آگے آپ تعریفات سنیں گے تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. سب سے پہلے لفظ بدعت کی تعریف کی طرف ہم چلتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کا کوئی جاہل سننے والا اپنی طرف سے ڈھکوسلے نہ مارے، کیونکہ یہ اسلامی قوانین ہیں. اس کی تشریح وہی کریں گے کہ جو اسلام کے وہ ائمہ اور علماء ذیشان ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اسلامی ٹرمز، اسلامی ٹرمینالوجی، اسلامی اصطلاحات کی تشریح کا عہدہ ہے، اور ان کی ہوئی اسلامی کسی قانون کی تفسیر کو قبول کیا جاتا ہے.
آج اردو بازار میں اگر آئین پاکستان لکھا ہوا مل جائے، ہر بندہ انگریزی زبان یا اردو زبان اچھی سمجھتا ہو، وہ اس کو پڑھ تو سکتا ہے لیکن اس کی تشریح نہیں کر سکتا کہ جو اس قانون کا مقصد ہے، جو اس ٹرمز کا اصل مقصد ہے، جو اس اصطلاح کا مقصد ہے، بلکہ اس کو ضرورت پڑے گی اس فن کے ماہرین کے پاس کہ یہ ٹرمز، یہ اصول، پرنسپل، اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے، اس کا ٹرانسلیٹ تو ہوتا ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی صحیح انٹرپریٹیشن کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. تو لہٰذا وہ وکلاء کے پاس اور ماہرین قانون کے پاس جا کر اس چیز کی تشریح کو سمجھتے ہیں. تو لہٰذا جب دنیاوی قانون کو سمجھنے کے لیے محض ایک انگریزی زبان آنے سے اس کتاب کا ترجمہ کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کتاب کے اندر جو قانون اور جس شعبے کے حوالے سے بنیادی پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں، جب تک اس شعبے کے ماہر قانون کے پاس بیٹھ کر محض ترجمہ نہیں بلکہ اس کی مکمل تشریح، تعبیر اور اس کی تفسیر اور مکمل اس کی صحیح کمنٹری، صحیح اس کی تشریح کیا ہے نہیں سمجھا جائے، اس لیے تو وکلاء عدالت کے اندر ہوتے ہیں. یہی چیز شریعت مطہرہ کے اندر ہے کہ جو شریعت کے اندر فضائل نہیں، قانون کا شعبہ ہے، تو قانون کو شعبے کے اندر جو چیز قوانین کے اندر آتی ہے، تو قانون کو فیس بک کا کوئی جاہل شخص کھڑے ہو کر تشریح نہیں کہے گا، نہیں اس کا معنی تو یہ بنتا ہے، اس کا معنی تو یہ بنتا ہے. سوشل میڈیا نے جہاں اچھائی کی ہے وہاں خرابی یہ کی ہے کہ ہر بندہ شریعت کے بنیادی اصول پر اس قدر بدتمیز اور بے باک ہو گیا ہے کہ وہ قوانین جس کو سمجھنے کے لیے سالوں علم حاصل کر کے، جس طرح ہمارے وہاں سیاست کے کسی بھی ایشو کو اپنی طرف سے تشریح کر دی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر جناب جو ہے کہ بیلسٹر اور ماہرین قانون، اس کا ایک ادارہ بنتا ہے، اس کے پاس یہ چیز بھیجی جاتی ہے، حالانکہ ترجمہ سب کر سکتے ہیں کہ جناب کیا لکھا ہوا ان کے اندر، پھر وہ قانون کی تشریح کرتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے. بالکل اسلامی جو قوانین ہیں اس کی تشریح لوٹا بستر 3 دن کے لیے اٹھانے والے نہیں کرتے، جو ائمہ علماء ہے، جو اس فن کے ماہر ہیں وہ کرتے ہیں. بیڑا غرق ان چلہ لگانے والے 40 دنوں والوں نے کیا کہ جو سمجھتے ہیں کہ 40 دن یا 3 دن یا لمبی داڑھی اور رفع دین کرنے سے ہمارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ ہم اسلام کے قوانین کی تشریح کریں گے، یا سعودیہ کا اقامہ لگانے کے بعد اور وہاں حاضہ اور حاضی کہنے سے اور حاجی طریق اس کہنے سے وہ اتنے باصلاحیت ہو جائیں گے کہ کوئی بھی شرعی قانون پر اپنی رائے پیش کریں گے. یہ سب سے بڑی جہالت تھی. اور آج بھی اگر آئین پاکستان کی تشریح عوام کرے گی تو آپ دیکھیے پھر جوتوں میں دال بٹے گی، اور پھر وہ ہوگا کہ بندر کے ہاتھ میں ناریل آ گیا ہے. وہی والی مثال ہے. تو جو اہل ہے اس کا، پھر تو یونیورسٹیاں بھی بند کر دینی چاہیے، پھر تو عدالتیں بھی بند کر دینی چاہیے، پھر تو اسکول اور کالج بھی بند جب قانون سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے اور علم کی حرمت اور علم کی قدر سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اسکول بھی چھوڑ دیجئے، کالج بند کر دیجئے، عدالتیں بند کر دیجئے، نظام بند کر دیجئے، یہ ساری چیزیں. اور بعض جذباتی قسم کے لوگوں کو دے دیجئے جو ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہے اور کسی پر غصہ چڑھا ہوا ہے تو وہ اپنے جذبات میں اس کی وہ تشریح کر رہا ہوگا، کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے تو اس درد میں وہ اس کی کوئی دوسرا جذبات میں معنی نکال رہا ہوگا. تو یہ جذباتی ڈھکوسلا نہیں، یہ دین اسلام ہے. اس کی قانون کی تشریح وہی کریں گے جن کے پاس یہ حق حاصل تھا اور جن کو علماء نے باقاعدہ اصولین میں شمار کیا ہے کہ جن کو یہ اتھارٹی تھی امت کی جانب سے، ان کی علمی ثقات، ان کی علمی قدر کی وجہ سے کہ یہ وہ حضرات ہیں جو قانون کا ایک لفظ آئے گا اس کی وضاحت بالکل ٹھیک کریں گے. مثلا آپ دیکھیں زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کا معنی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو اس کا معنی پاکیزگی حاصل کرنا. لیکن جو میں اور آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں یہ معنی آتا ہے، لیکن کیا صرف نہا دھوئے اور زکوٰۃ ہو جائے یہ مراد ہے؟ نہیں، بلکہ خاص مال خاص میعاد تک پہنچ جائے، خاص وقت پا جائے، پھر خاص حصہ اس کا نکالنا. تو اب دیکھیں لفظ زکوٰۃ جو ایک قانون تھا، اس کی صحیح کومنٹری وہ کر سکتا ہے، ڈکشنری سے اس کی کومنٹری نہیں ہوگی، ٹرانسلیٹ کرنے سے اس کی کومنٹری اور اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، بلکہ جو ماہر علم ہے وہ اس کا معنی بتائیں گے. حج کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، بس بیٹھ گئے ارادہ کر لیا تو حج ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس کا جو شرعی معنی ہے. تو اس بحث پر مزید آگے نہیں جاتے ہیں، بس یہاں تک کا بات کر کے آگے بڑھتے ہیں تاکہ دیکھا جائے کہ مسئلہ شرک کو کتنا مس یوز کیا گیا. اسی طرح بدعت کو کیسا مس یوز کیا گیا.
جو حضور کے دور میں نہیں تھا وہ بدعت. تو ہم نے کہا تو تھا؟ کتنی بھونڈی تعریف ہے. اس سے تو بیچارہ خود نہیں بچ پایا. تھانوی صاحب خود پوری زندگی اپنے مریدوں کو الٹی تعریف سکھاتے رہے, بعد میں تھک کر ہوئی کہنے لگے یہ کیا تم نے بدعت کی تعریف کر دی اپنے ملفوظ میں. وقت میرے پاس کم ہے, شاید آنے والے جمعے کو اس کو کنٹینیو کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہ تعریف کی جائے کہ جو چیز حضور کے زمانے میں نہیں تھی, جو حضور کے زمانے میں نہیں تھا وہ بدعت, تو خود وہ تھک کر کہتا ہے کہ تو تھا حضور کے زمانے میں. تو اب آپ دیکھیں پھر تو ہر چیز کا مذاق بن جائے گا. لہٰذا چلتے ہیں بدعت کے معنی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جناب بدعت کس کو کہتے ہیں. اپنی ہوس میں جس چیز کو چاہا بدعت کہہ دیا, جس چیز کو کہا سنت کہہ دیا. اپنا لوٹا بستر اٹھانا تو سنت ہو گیا اور سرکار کی ثنا کرنا وہ بدعت ہو گیا. تو یہ سراسر فرقواریت ہے, اس کا کوئی اعتدال کا حال نہیں ہے. لیکن آئیے ہم امت کے ذیشان علماء سے آپ کے سامنے اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, ظاہر سی بات ہے یہ بدعت کی احادیث من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, یا وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار, یہ ساری احادیث ہیں. تو وہ علماء جس نے احادیث کی شرح کی ہے اور صدیوں سے ان کی کتابوں کو احادیث کو سمجھنے کے لیے اعتبار کیا جاتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 852 ہجری آپ کا سن وصال ہے. بدعت اور احداث کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں المحدثۃ, محدثہ نئی ایجادات, والمراد بها ما احدث وليس له اصل فی الشرع, محدثہ سے ایسے نئے کام کا ایجاد کرنا ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو. اب یہ خود ایک زبردست بات ہے کہ اصل سے کیا مراد ہے. جس کی شریعت میں اصل موجود نہ ہو, یسمى فی عرف الشرع بدعۃ, اسے عرف شرع شریعت کی ٹرمینالوجی کے اندر بدعت شرعی کہا جاتا ہے. ایک وما کان لہ اصل, اور ایسا نیا کام ایجاد ہوا جو اپنی شکل و صورت اور اسٹرکچر میں تو نیا تھا, لیکن جو چیز اس کے ذریعے ڈیلیور ہو رہی تھی اس کی اصل قرآن میں موجود ہے, اس کی اصل سنت میں موجود ہے, اس کی اصل دین میں موجود ہے. فرمایا وما کا, ایک تو وہ ہے ایسی چیز ایجاد کی گئی نہ اس کی شکل اور نہ جو پیغام جا رہا ہے, وہ دونوں چیزیں نہ قرآن میں ہے, نہ سنت میں, نہ آثار صحابہ میں ہے, نہ کہیں اس کا ثبوت ہے, بلکہ اس کے خلاف ہے. تو فرمایا وہ بدعت شریعہ ہے, یعنی بدعت گمراہیہ ہے, اور وہ ایسا ایجاد ہے جس کی اصل نہیں. لیکن آگے فرماتے ہیں وما کان لہ اصل یدل علی الشرع, لیکن ایسا کوئی نیا کام جس کی دلالت شریعت کے قانون پر ہو رہی ہو, مانا کہ وہ دور کی ترقی کے اعتبار سے کوئی ایسی ایجاد ہے جس کی ساخت بات اسٹرکچر شریعت منع نہیں کرتی لیکن وہ ابھی بنا ہے, جیسے لاؤڈ اسپیکر, جیسے مائک, لیکن اس کے ذریعے دین کنوے ہوتا ہے, دین آگے جاتا ہے, تو اب اس کی اصل شریعت میں موجود ہے. کیونکہ دین جا رہا ہے تو صرف اس کی ظاہری سٹرکچر کو دیکھ کر اس کو بدعت نہیں کہیں گے. فرماتے وما کان لہ اصل یدل علی الشرع فلیس بدعہ, لیکن ہر وہ کام جو دور میں نیا ایجاد ہوا, جس طرح کہ جمعے کے دن خطبہ دیا جاتا ہے, یہ کوئی اردو میں دینا شروع کر دے, نماز عربی قرآن میں پڑھائی جاتی ہے, کوئی اس کے ترجمے سے نماز شروع کر دے, اللہ بہت بڑا ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. اب آپ دیکھیں یہ نیا طریقہ ایسا نیا طریقہ ہے کہ ہے بھی نیا طریقہ, اور جس چیز کو لے کر چل رہا ہے وہ دین میں ہے ہی نہیں, تو یہ تو بدعت شرعی اور گمراہی ایسا نیا کام ہے جس کو گمراہی کہا گیا, اور جس کو کیونکہ بدعت مطلقاً نئے کام کو کرتا ہے. اب وہ نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے, برا بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ سٹائل جو ہے کہ جو مسنون طریقہ خطبے کا, نماز کا چلا آیا ہے, تو اس کو اس نے چینج کیا, اب ترجمہ پڑھ رہا ہے, اردو میں خطبہ دے رہا ہے, فارسی میں خطبہ دے رہا ہے, اور عربی کے اس مسنون طریقے ختم. تو ایک نیا طریقہ ہے پلس نیا طریقہ وہ ہے کہ جو اس میں ڈیلیور ہو رہا ہے. ایسی چیزیں دور رسالت میں بھی نہیں تھی کہ زبانوں کی آزادی ہوتی اپنی, تو لہٰذا ہر وہ کام حضرت امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں والمراد بها ما احدث, ہر وہ کام جو نکالا جائے, ولیس لہ اصل فی الشرع, جو چیز اس کے ذریعے ڈیلیور ہو رہی ہے اس کی اصل شریعت کے اندر نہیں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں ہے, اور نہ آثار صحابہ میں ہے, تو فہو بدعۃ شریعہ, تو وہ بدعت شریعہ ہے. بدعت شریعہ سے مراد برا نیا کام,
بدعت زلالہ، بدعت شنیعہ، جس کو بدعت کہہ کر ہم گھن کھاتے ہیں، یہ وہ کام ہے۔ لیکن آگے فرماتے ہیں ایک ایسا کام جس کا اسٹرکچر ظاہری صورت نہیں ہے، لیکن جو چیز اس میں ڈیلیور ہو رہی ہے وہ چیز قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، تو حضرت سیدنا امام ابن حجر اسقلانی جن کی بخاری شریف کی شرح سب سے اونچی ہے فتح الباری، وہ فرماتے فلیس ببدعہ، اس کو وہ بدعت نہیں کہا جائے گا، یہ صورتاً نیا کام ہے، لیکن جو چیز اس میں ڈیلیور ہو رہی ہے اگر وہ قرآن و سنت ہی کا پیغام ہے تو اس کو بدعت شریعہ نہیں کہا جائے گا، لٹرلی اعتبار سے بدعت لغویہ کہا جائے گا کہ جس اسٹرکچر اور جس شکل میں آگے بڑھایا جا رہا ہے وہ آج کی ایجاد ہے، لیکن آج کی ایجاد میں جو چیز کنوے ہو رہی، جو آگے بڑھ رہی ہے، ڈیلیور ہو رہی ہے، وہ تو پرانی ہے، تو اس کو بدعت گمراہی نہیں کہا جائے گا۔ آگے بتایا انہوں نے کہ اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ اور یہ ہم گھر سے نہیں لا رہے ہیں، یہ سب ملا مولانا پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور میلاد آتا ہے تو اس پر یہ غلط باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں آگے کیا فرما رہے ہیں، غور کیجئے، ہمت کیجئے، اگر کوئی ہمت کرتا ہے تو اٹھائیں، میں عبارت پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہمت کریں، علامہ ابن حجر کی کتاب اٹھائیں، اور ہمت ہو تو اس سے ثابت کر کے بتائیں کہ میلاد بدعت ہے۔ اب آپ دیکھیے کیا لکھ رہے ہیں، دوبارہ سن، والمحدثة والمراد بها ما احدث وليس له اصل في الشرع، محدثہ نیا کام سے مراد ایسا نیا کام ایجاد کرنا ہے جس کی شریعت میں اصل موجود نہ ہو، میں اصل بتا چکا ہوں، یعنی اشارتاً بھی اس کا ذکر نہ آیا ہو، واضح طور پر درکنار اشارتاً، یہاں تو میلاد حضور نے خود کر دیا ہے، اس سے بڑی اصل کیا ہے؟ صرف ڈیلیور کرنے کے لیے ہم ایک محفل کی ضرورت ہوتی ہے، محفل بھی حضور کے دور مبارکہ کے اندر تھی، کہتے نام نہیں تھا، ابھی بات آ جائے گی، تو ہم نے کہا یہ آپ کا جو دارالعلوم دیوبند نام ہے، یہ نام حضور کے دور میں مدرسوں کا تھا، بلکہ حضور کے دور میں تو اسلامک انسٹیٹیوٹ کا نام مدرسہ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ صفہ تھا، تو خود خلیل بند بیٹھی اور رشید گنگوئی گھبرا کر کہتے ہیں نام ہی بدلا ہے نا، کام تو وہی ہو رہا ہے، تو ہم لوٹے والوں یہی تو کہہ رہے ہیں، نام ہی بدلا ہے نا، کام تو وہی ہو رہا ہے۔ سرکار کا میلاد آتا ہے، پوری بدتمیزی پورے سوشل میڈیا پر مچا کر رکھی ہے۔ میں کہتا ہوں شرط اگر وہ فرقیہ ایک طرف رکھ کر دیانت اور اسلامی قانون کے اندر اس چیز کو دیکھا جائے تو ہر چیز اپنی جگہ پر واضح ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فالبدعۃ فی عرف الشرع مذمومۃ، فرمایا کہ شریعت کی اصطلاح میں بدعت مذموم اور گناہ کام کو کہتے ہیں، بخلاف اللغہ، لیکن لغتاً جو بدعت ہے یعنی جس کی اصل ثابت ہے لیکن جس صورت میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ صورت تہذیب اور دور کی ایجاد ہے، جیسے مائک، یہ لغوی بدعت ہے، یہ آج ایجاد ہوئی ہے لیکن اس سے قرآن جا رہا ہے، تو اس کو بدعت مذموم نہیں کہیں گے، بدعت حسنہ کہیں گے، کیونکہ یہ ہے تو نیا آج کی پیداوار، لیکن جو چیز ڈیلیور ہو رہی ہے وہ اصل ہے، قرآن پڑھنا، خطبہ دینا، حدیث پڑھنا، دین بیان کرنا، تو اس کو بدعت لغویہ کہتے ہیں۔ لٹرلی لغت کے معنی میں بدعت ہے کہ اس میں بدعت کی دو قسمیں بن جاتی، بدعت لغویہ، بدعت شرعیہ، اسی کو ایک جگہ پر بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ بدعت لغویہ اس بدعت کو کہتے ہیں جو شکل و صورت میں آج کی پیداوار والا وہ کام ہو لیکن اس کے ذریعے جو چیز ڈیلیور ہو رہی ہے اس کی اصل قرآن میں موجود ہو، حدیث میں موجود ہے، جیسے اذان دینا قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن منارے رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے، تو علماء نے جب منارے ایجاد ہوئے، نہ حضرت ابوبکر کے دور میں ایجاد ہوئے، آگے میں پڑھوں گا حوالہ رہا تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ ملا علی قاری نے مرقات میں لکھا ہے، بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی نے خود اپنی زندگی کی کتاب بوادر و نوادر، کیونکہ آخری عمر میں تھانوی صاحب پیر بن گئے تھے تو وظائف حلقہ ذکر اللہ لے کر بٹھاتے تھے، تو لوگوں نے کہا یہ تو دور رسالت میں نہیں تھا، اب ان کو پھر اپنی جوانی والی بدعت کی تعریف کو چینج کرنا پڑا اور آنا پڑا، کیونکہ اب دکان بھی چلانی تھی، انہوں نے کہا یہ طریقہ تو اس طرح بٹھا کر حلقہ کر کے ذکر کو جاری کرنا یہ حضور کے دور میں نہیں تھا، تو نیا طریقہ ہے، لیکن جو اللہ کا ذکر ہے وہ تو پرانا ہے نا، تو میں نے کہا یہی بات ہم کر رہے تھے تو آپ اس کو بدعت کہہ رہے تھے، لیکن تھانوی صاحب جب آخری عمر میں پیر بن گئے تو اپنی کتاب بوادر و نوادر میں ہر چیز وہ مان لی جو اہل سنت کہنا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب غور کیجیے آپ۔ اسی طرح ملا علی قاری نے یہ بات لکھی، کیونکہ وقت مختصر میں اس کو ڈیٹیل میں بیان کرنا چاہتا تھا اور ایک ایک حوالہ پڑھ کے بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت ہمارے پاس مختصر ہے تو میں اس کی سمری یہاں پر حوالوں کے ساتھ صرف پیش کر دیتا ہوں۔ مرقات شرح مشکات کے اندر ملا علی قاری علیہ رحمت لکھتے ہیں، جیسے یہ منارہ مسجد کا
علامہ شامی کے ماموں علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمت سے پوچھا گیا کہ منارہ نہ رسول اللہ کے دور میں تھا نہ صحابہ کے دور، یہ تو عمر بن عبدالعزیز نے آبادی بڑھنے کے بعد منارے ایجاد کیے تاکہ مؤذن ادھر کھڑے ہو کر زور سے آواز دے سکے۔ فرمایا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تمام علماء نے کہا یہ اپنی بناوٹ میں، یہ اپنے اسٹرکچر میں نیا ہے، لیکن اذان اس کے ذریعے جا رہی ہے تو یہ بھی سنت ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے بدعت لغویہ، بدعت حسنہ، جو اپنی ایجاد میں نیا ہو لیکن وہ ایجاد کو بھی شریعت منع نہ کرتی ہو۔ شریعت بتائی قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جس میں مسجد کی طرح ایسا منارہ بنانا منع ہے؟ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ تو صرف ضرورت یہ پیش آئی کہ آبادیاں بڑھ گئیں، اب آواز کیسے پہنچے گی؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے منارہ بنایا، اس پر مؤذن چڑھ کے جب آواز دیتا تو اونچی جگہ سے جب آواز دے گا تو آواز پوری بستی کے اندر جائے گی۔ لیکن علماء تو علماء تھے، انہوں نے کہا سوال کیا سرکار کے دور میں تو ایسی مسجد نہیں تھی، یا آپ نے ساتھ میں منارہ کھڑا کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے جو منارہ کھڑا کیا ہے وہ ثواب ہی کی نیت سے کھڑا کیا ہوگا نا، جب اس کا چندہ کیا ہوگا کہ مٹی چاہیے، گارا چاہیے، سریا چاہیے، ثواب ہی کی نیت سے کیا ہوگا۔ تو جب منارہ کھڑا کر دیا تو پوچھا گیا یہ منارے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں کتنا سادہ مسئلہ ہے، غیر مسلم بھی دیکھتا ہوگا، ہمیں شرم آتی ہے، لیکن وہابیوں کو شرم نہیں آتی کہ ہر چیز کو یک وہ گویا کہ بدعت قرار دیتے ہیں، سارے دین کا مذاق بناتے ہیں۔ پوچھا گیا اس منارے کی کیا حیثیت ہے جو خلفاء راشدین کے دور میں نہیں تھا، سرکار کے دور میں نہیں تھا؟ تو علماء نے کہا یہ منارہ خود سنت کا درجہ اختیار کر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے سنت کا پیغام ڈیلیور ہو رہا ہے، اذان ڈیلیور ہو رہی ہے، اذان کے لیے معاون بن رہا ہے۔ یہ صورت میں نیا ہے لیکن جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس کی اصل تو شریعت کے اندر موجود ہے، تو لہٰذا اس کو بری بدعت نہیں کہیں گے، یہ وہ نیا کام ہے جس کی حضور نے خود تحسین فرمائی ہے حدیث پاک میں کہ من سن فی الاسلام سنتن حسن، من سن جو ایجاد کرے، نکالے، فی الاسلام دین میں سنتن ایسا طریقہ حسنا کہ جو اچھا طریقہ ہو، تو سرکار نے فرمایا نکالنے والے کو اس کو اجر ملے گا۔ اگر وہ حضور کے دور میں تھا تو سننا کیوں کہا گیا، ایجاد کی بات کیوں کی گئی؟ ظاہر سی بات ہے جیسے مائک کی بات ہے، میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کی، اور اسی کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بخلاف لغہ فإن كل شيء احدث على غیر مثال يسمى بدعہ کان محمودا او مذموما۔ اب آگے آئیے علامہ بدردین عینی رحمت جو بخاری شریف کی دوسری شرح عمدۃ القاری یہ بدعت کا معنی کرتے ہیں، فرمایا البدعۃ فی الاصل احداث امر لم یکن فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ بدعت اصل میں ایسے کام کو کرنے کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہ ہوا جاتا۔ میں نے کہا آگے پڑھ، آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ ثم البدعۃ علی النوعین، فرمایا یہ نیا کام دو قسم کا ہوتا ہے، ان کانت مما یندرجو تحت مستحسن، اگر یہ نیا کام کسی اچھے کام کے لیے استعمال ہو گیا، فی الشرع شرع میں فہی بدعۃ حسنۃ۔ یہ علامہ عینی لکھ رہے ہیں جو تمام مکاتب فکر میں حدیث میں استاد ہیں، 500 سال سے ان کی بخاری کی شرح لکھی پڑھی پڑھائی جا رہی ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ پھر بدعت کی دو قسمیں ہیں، اگر یہ شریعت کے مستحسنات محبوب اور اچھے کام، تو میلاد مستحسن نہیں ہے تو پھر کیا مستحسن ہے؟ اگر یہ میلاد مستحسن نہیں ہے تو کیا ریون جانا مستحسن ہے کہ جس کے لیے جواز آپ نکال رہے ہیں؟ تو میلاد مستحسن نہیں، حضور کا ذکر سب سے بڑا مستحسن اور ثواب کا کام ہے۔ تو علامہ علی قاری کہتے ہیں ان کانت مما یندرج تحت مستحسن فی الشرع، ہر وہ کام، یعنی پھر کہتے ہیں نئے کام کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، اگر یہ شریعت میں کسی اچھے کام کو بڑھانے کے لیے کام آ گیا تو یہ بدعت حسنہ ہے۔ وَإِن كَانَتْ مِمَّا يَنْدَرِجُ تحت مستقبح، فرمایا اگر یہ کسی قبیح اور برے کام کو پھیلانے کا باعث بنا، فَيَّا بِدْعَةٌ مستقبحۃ، فرمایا پھر یہ بہت بری بدعت ہوگی۔ اس سے بات واضح ہو گئی، آپ نے فرمایا بدعت، اس نے بدعت کا لٹرل معنی نیا کام۔ اب نیا کام وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا اچھا کب ہے؟ جب اچھائی کو پھیلانے میں کام آئے، اور برا کب ہے؟ جب برائی کو پھیلانے میں کام آئے۔ تو جو اچھائی کو پھیلانے میں کام آئے گا وہ صورتاً نیا ہے، لیکن اس کو بدعت حسنہ کہیں گے۔ بدعت مانے نیا کام، حسنہ مانے اچھا، یعنی اچھا نیا کام۔ یہ ابن تیمیہ بھی لکھ گئے ہیں، وقت مختصر ہے، ان کے فتاوے میں یہی عبارت موجود ہے، اور میں پوری دنیا سے خطاب کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن باز نے اپنے فتاوے میں سعودی عرب میں یہی فتویٰ دیا ہے
جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. لیکن میں یہاں پر سنبھالنے کے لیے صرف ایک بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ علامہ ابن کثیر سے ہی کر دیتا ہوں. علامہ ابن کثیر سے جو ابن تیمیہ کی شاگرد ہیں اور اس مکتبہ فکر کے نزدیک جو ہے وہ بڑی قدر اور اہمیت کی نظر سے گویا کہ دیکھے جاتے ہیں. علامہ ابن کثیر اس موضوع کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, یہ ان کی کتاب میرے سامنے ہے, علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر. اس میں بدعت کی تعریف وہ کیا کرتے ہیں, ذرا غور کیجئے گا آپ. وہ کہتے ہیں والبدع علی قسمین, نئے کام کی دو قسمیں ہیں. جس بیچارے کی گردن پر رکھ کر امت کو بدعتی بنا گیا, وہ کیا کہہ رہا تھا اس کی سنی نہیں کسی نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ والبدع علی قسمین, نئے کام کی دو قسمیں, تارتن کبھی کبھار, تکون بدعت شریعت, کبھی کبھی وہ برا نیا کام ہوتا ہے, اور فرمایا وہ تارتن بدعت لغویہ, کبھی کبھی وہ صورتاً نیا کام ہوتا ہے, کہ قول امیر المؤمنین عمر بن الخطاب, جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نماز تراویح کو جو پڑھایا تو فرمایا یہ بہت اچھا نیا کام ہے. یہ دیکھیں آپ, یہ بدعت کا مفہوم اور معنی کہ ہر نیا کام برا نہیں ہے, وہ نیا کام برا ہے کہ اس کے ذریعے چیز کیا ڈیلیور ہو رہی ہے. اگر وہ نیا کام یا نئی ایجاد ایسی ہے کہ دور رسول میں تو ایجاد نہیں ہوئی, جیسے مینارے کی بات میں نے کی, یہ محراب میں آ جائیے آپ. مفتی تقی عثمانی صاحب کے ابو یہاں پر جب پہنچے اور محراب کی جو آیت ہے قرآن میں اس کو حل کرنے لگے, تو ان کے قلم نے لکھ دیا کہ دور رسالت میں مسجدوں میں, کیونکہ مسجد کی علامت کیا, اگر یہ محراب آپ ہٹا دیں گے تو باہر سے لگے گا جیسے بنگلہ بنا ہوا ہے, لیکن محراب کی گولائی باہر سے بتاتی ہے کہ مسجد ہے. تو خود وہ لکھتے ہیں کہ جناب محراب رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا, صحابہ کے دور میں نہیں تھا, بعد میں ایجاد کیا گیا. تو میں نے کہا تم نے پھر کیوں بنایا, تمہاری, کہتا نہیں نئے کام پر مواظبت, التزام, ہمیشگی کرنا بدعت ہے. تو میں نے کہا تم اپنی ایک مسجد بتا دو جس میں محراب نہ ہو. تم جو نئے کام میں ہمیشگی کرتے ہو, بلکہ سب سے خوبصورت محراب کو بناتے ہو جو حضور کے دور میں نہیں تھا. کہتے ہاں بنانا تو جائز ہے لیکن ضروری نہ سمجھا جائے, کیونکہ کچھ اپنی بات بھی رکھنی تھی نا, کچھ اپنی بات بھی رکھنی تھی, ضروری نہ سمجھا. ضروری کا معنی میں کر دیتا ہوں, یعنی فرض نہ سمجھا جائے, واجب نہ سمجھا جائے, اور ضروری کہ جس کو چھوڑنے والے کو گناہگار کہا جائے. یہی بات میلاد کے اندر کہی جاتی ہے کہ محض مستحب ہے, ضروری نہیں, فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, جو نہ کرنا چاہے نہ کرے, لیکن جو کر رہا ہے اس کو بدعت کہے گا تو یہ رائے کی زمین نہیں, یہ شریعت کا نظام ہے, اس کو ثابت کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ غلط فہمی, کس کو اگر یہ بات بری لگ رہی ہے, اس نے نہیں سنا تو اس سے معذرت, لیکن پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے جناب سید عالم کی عزت و شان کو روکنے کے لیے. جہاں قادیانیت حضور کے ذکر کو روک رہی ہے, جہاں یورپ خاکے بنا رہا ہے, وہاں یہ ظالم اگر یہ نوجوان بچے مل کر حضور کی نعت پڑھ کر حضور کا ذکر کر لیں, یا جناب شرعی اعتبار سے گورنمنٹ سے اجازت لے کر, ان کی اجازتوں سے گلیوں میں نکل کر اگر جلوس کے شرعی تقاضے کو بجا لا کر کہ جس میں عورت و مرد کا اختلاط نہ ہو, جس میں گانا بجانا نہ ہو, کسی دکان پر پھتراؤ نہ ہو. میں کہتا ہوں پھتراؤ کیسے, ہم نے تو رافضیوں کے خلاف کراچی کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی نکالی, جو غم و غصے میں تھی اس میں بازار کھلے ہوئے تھے. یہ تو سرکار کے میلاد کی خوشی ہے, اس میں بازار کیسے بند ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کٹنی عورت ہوتی ہے نا جو صرف فتنے کرتی ہے, صرف ان کا کام یہی ہے, فضول اعتراض کرنا اور حقیقت کو قبول نہیں. یہ ہے تو پھر ایسا کیوں, نہیں یہ ہے تو ایسا کیوں, یہ اچھا عید کیوں لکھا, تو میں نے کہا میلاد مان گیا, کہ لیں گے نہیں, تو میں نے کہا عید کو چھوڑ پھر میلاد پر بات کر. یعنی ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, کیا بغض لگ گیا ہے آپ کو جناب. میں نے جس طرح کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی. اب ذرا آگے چلتے ہیں, ذرا توجہ فرمائیے. جن جن علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا, امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تو اس مسئلے کو اتنا کھول کر بیان کیا. امام شافعی علیہ رحمت سے کون واقف نہیں. آپ فرماتے ہیں, یہ ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے, یہ امام بحقی نے شعب الایمان میں بھی لکھا ہے, اور یہ امام شافعی کی مسلم تعریف ہر کتاب میں ملا علی قاری نے بھی لکھا ہے, دیگر محدثین نے. فرمایا امام شافعی کہتے ہیں المحدثات من الامور ضربان, فرمان نئی ایجاد کی دو قسمیں. یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں, ابتدائی دور کے نئے کام کو نیا کہہ کر نہیں چھوڑ دیا جائے گا, نیا کام کو کہ یہ نیا ہے نہیں چھوڑ دیا جائے گا. آگے مثال میں بھی دوں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ کس طرح کلا بازی کھاتے ہیں. صرف ابھی قانون سنیے, نیا کام, یہ نیا کام, تو صرف نیا کام ہونے سے نہیں چھوڑا جائے گا. آپ اپنی
3 दिन रोजा 3 सह रोजा लगाकर आपको किसने इख्तियार दे दिया कि शरीयत के इंतहाई दकीक और मुश्किल उसूल को आप छोटा से रुमाल सर पर बांध कर और मुंह मूंद कर बयान करें? आपको किसने यह इख्तियार दिया है? और यह बात इसलिए सख्ती से अर्ज कर रहा हूं, मुस्कुराना नहीं इस बात पर। शरीयत का मजाक उड़ाया जाता है कि शरीयत ऐसा इल्म है कि ऐरा गैरा नतु खैरा ठग भिखारी कोई भी उठाए उसकी तशरीह करता रहे। जब उम्मत ने उसका एक माना मुतय्यन किया है 1500 साल से, इमाम शाफी जैसा ज़ी इल्म शख्स यहां पर इस बात को इमाम शाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमा रहे हैं। आप देखिए क्या कहते हैं। इमाम शाफी कहते हैं क़ाल शाफी अल मुहदिसात मिन उमूर ज़रबान, नई इजादात की 2 किस्में हैं। ये कहते जी कोई किस्में नहीं होती, कोई किस्में नहीं होती। मैंने कहा ये इब्न तैमिया ने लिखी 2 किस्में हैं। वक्त हमारे पास का समय। ये अब्दुल्ला बिन बाज ने लिखी 2 किस्में। ये तबलीगी जमात का बानी मौलवी ज़करिया ने जामे तिर्मिज़ी की शरह में लिखी 2 किस्में। ये शब्बीर अहमद उस्मानी ने फतुल मुल्हिम के अंदर मुस्लिम की शरह में लिखी 2 किस्में। 2 छोड़िए, थानवी साहब की जिंदगी की आखिरी किताब बवादिर और नवादिर में उन्होंने लिखा जी 5 किस्में। तो मैं हाथ जोड़ कर कहता हूं किसी मुल्ला की मोहब्बत में नाराज नहीं होना जो शरीयत की गलत तशरीह करके पूरे माशरे 2 चीजों की बड़ी गलत, एक तो शिर्क की गलत तारीफ करके सारी उम्मत को काफिर बनाते हैं, एक बिदअत की गलत तारीफ करके। नहीं, जो नाम अल्लाह को दिया जाए ना वो बंदे को देना शिर्क है। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? कि मौलाना फलां। तो मैंने कहा आप भी मुशरिक हो? क्यों? कहने के क्यों? मैंने कहा मौलाना अल्लाह का नाम था, तूने अपने पर कैसे फिट कर लिया? और तूने शिर्क की खुद तारीफ की है कि जो नाम अल्लाह का बंदे पर नहीं हो सकता। अब भूल जाएंगे कहां मौलाना अल्लाह का नाम है? मैंने कहा सूरह बकरा खत्म हो रही है, वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना अंत मौलाना। ये दर्द दिल से डांटने के लिए नहीं, दुख से कह रहे हैं। जो शरीयत का कानून है, इस्लाम के पीछे ऐसे मुल्हिद और बेदीन पड़े हुए हैं और तुम शरीयत का एतबार बयान, जिस तरह मैंने अर्ज किया आपके सामने, अगर आइन की किताब उठाकर कोई अंग्रेजी अच्छा हो वो तर्जुमा करता रहे तो इस मुल्क में चूचू का मुरब्बा बन जाएगा। बल्कि उसके लिए खास और एक माहिराने कानून और बाकायदा हमारे मुल्क में एक सीट है माहिर कानून। ये अलग बात है कि वो चप्पल सीना उनको नहीं आता, माहिर कानून बना दिया गया है, ये खाना तमीज का नहीं आता, लेकिन ये मनसब बताता है कि कानून की किताब को पढ़ सब समझ सकेंगे, ट्रांसलेट सब कर सकेंगे, लेकिन उसकी कमेंट्री, उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी तफसीर वही समझेगा जो इस कानून का माहिर होगा। वरना तो मेडिकल की किताब उठाइए आप, घर में रखिए, पढ़ते जाइए आप। अगर उसकी टर्म और उसकी टर्मिनोलॉजी, उसकी कंडीशन, वो कानून जो समझने वाले, कितनी सादा सी बात है। जब दुनिया में ये चीजें समझ में आती है तो शरीयत में ये चीजें समझ में नहीं आती। हर मुल्ला सह रोजा लगाए अपनी तशरीह फेसबुक पे कर, नहीं ये तो हुजूर के दौर में नहीं था, ये सहाबा के दौर में नहीं था। मैंने कहा इस झूठ का बोझ कंधे पर उठाएगा और कब्र में जवाब देगा। जो शरीयत के साथ तू मजाक कर रहा है, तेरा ओहदा नहीं है, तेरा मनसब नहीं है। कोई ऐसा दर्द दिल मुसलमान नहीं है जो उनको रोके और कहे कि शरीयत को तुम इतना आसान ले रहे हो। आईने पाकिस्तान की कोई तशरीह करे, कानूनी इदारे उसको पकड़ते हैं कि तेरा मनसब नहीं, तूने कैसे हाथ डाल दिया। शरीयत इतनी लावारिस है माज़अल्लाह। 3 दिन लगा कर आए, नहीं जी दीन में तो ऐसा नहीं होता। तो तुझे दीन पता है? जिनको पता है उनको पढ़ रहे हैं। ये इमाम शाफी कह रहे हैं। फरमाते अल मुहदिसात मिन उमूर ज़रबान, नए काम जो इजाद होते हैं उसकी 2 किस्में हैं। अहदुहुमा मा उहदिसा मिम्मा युखालिफु किताबन व सुन्नतन व असरन व इजमाअन फहुव बिदअतुन दलाला। इमाम शाफी फरमाते हैं कि नई इजाद की 2 किस्में हैं। एक वो किस्म जो इजाद की जाए लेकिन वो मुखालिफ हो कुरान के, वो मुखालिफ हो सुन्नत के, यानी कोई भी उसमें इशारा कुरान और सुन्नत से नहीं आ रहा। औ असरन, या सहाबा के अमल के, औ इजमाअन, या उम्मत के इजमा के, फहुव बिदअतुन ज़लालतुन, वो बिदअत दलाला है, बिदअत गुमराही है। फिर सुन लीजिए, बिदअत का माना सिर्फ नया काम है। अल बिदअत ज़रबान, नए काम 2 किस्म के होते हैं। मना नया काम वो है जो कुरान से साबित ना हो, यानी उसका स्ट्रक्चर नहीं। ये बड़ा चालबाजी करते हैं, क्या बात जुलूस बता दो। हमने कहा मसला स्ट्रक्चर का नहीं, पैगाम का है। इसलिए कहा था सह रोजे में कुरान समझ में नहीं आता। जो तुम यहां पर धांधली करके नहीं, हम तो किसी के खिलाफ नहीं है। तो मैंने कहा ले जाकर फिर मिलाद के मुनकिर कैसे बना देते हो? शर्म करो जो उम्मत पर झूठ बांधते हो। अगर तुम्हारी गलत तशरीह से एक बंदा भी हुजूर के जिक्र से मुतनफिर हो गया, नौजवान है बच्चा बेचारा, उसको क्या पता, और उसके दिल में बुराई आ गई, तुम्हारी पूरी जमात कयामत के दिन इस बोझ गुनाह का उठा सकेगी?
تو غور کرو کس کی بارگاہ میں بول رہے ہو, کیا بول رہے ہو, کس طرح بول رہے ہو, اس پر ذرا توجہ کرو. اب غور کیجئے میرے دوست, آپ فرماتے ہیں کہ المحدثات یعنی البدعۃ نیا کام من امور زربان دو قسم ہے, احدہما ما احدث مما یخالف کتابا, ایسا نیا کام جو اپنی صورت و شکل میں اور پیغام میں قرآن کے خلاف جائے, سنت کے خلاف جائے, صحابہ کے خلاف جائے, اجماع کے خلاف جائے, فهو بدعۃ ضلالہ, وہ بدعت ضلالہ ہے, گمراہی ہے. والثانیۃ آگے فرماتے لیکن دوسرا نیا کام ما احدث من الخیر, امام شافعی کہہ رہے ما احدث, کیوں مدرسے بنائے ملا جس کا چندہ لیتا ہے تو اور رسیدیں لے کر پھرتا ہے؟ جب پڑھنا نہیں ہے, عمل نہیں کرنا ہے, تو مدرسے کیا عیاشی کے لیے بنائے ہیں؟ جب مدرسوں میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں قانون, تو اس کا اطلاق اور اس کا اطلاق کیوں نہیں کرتے, اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں کیا فرمایا, والثانیۃ, اور نئے کام کی دوسری قسم وہ ہے ما احدث من الخیر, فرمایا دوسرا کام وہ ہے جو بھلائی کو انجام دینے کے لیے لایا جائے. ہے نیا کام لیکن بھلائی کو انجام دے گا. تو فرما لا خلاف فیہ لواحد من هذه المحدثۃ غیر مذمومہ, فرما یہ کوئی گناہ نہیں ہے, یہ کوئی گناہ نہیں. امام شافعی کہتے کوئی گناہ نہیں, کیونکہ یہ لایا اس لیے گیا کہ خیر اس سے آگے بڑھے. جیسے مسجد کا محراب خیر آگے بڑھے کہ مسجد کا پتہ چل رہا ہے, مینارے کہ خیر پتہ چلے کہ جناب اذان پہنچ رہی ہے. تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں, توجہ ادھر رکھیے آپ, میلاد النبی کو اگر آپ دیکھیں تو پہلی بات تو اس کی شکل بھی دین سے ثابت ہے اور پیغام بھی ثابت ہے, اور اگر پیغام بھی ثابت, شکل بھی اگر ثابت نہ ہو, اس کا ظاہری اسٹرکچر اور حیت بھی اگر ثابت نہ ہو, تب بھی منع نہیں ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ بدعت نیا کام کہتے ہی اس کو ہے جو پہلے نہ ہو, لیکن لایا گیا ہے خیر کو پھیلانے کے لیے, تو وہ بری چیز میں نہیں آئے گا, وہ بدعت حسنہ ہے. وقت مختصر ہے, بات ہماری مکمل کرنی ہے. میں صرف اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, ملا علی قاری علیہ رحمت نے واضح طور پر گویا کہ آپ نے جب ذکر کیا اس مضمون کو اور لے کر آئے, تو حضرت سیدنا امام ملا علی قاری علیہ رحمت نے آپ فرماتے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ یہاں تک آپ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جی کہ وہ قال فی اظہار, میں متن پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات مکمل, یہ ملا علی قاری کی مرقات میرے سامنے, قال فی اظہار ای کل بدعۃ سیئۃ ضلالۃ, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مطلقاً نئے کام کو حرام نہیں کہا تھا, بلکہ اسی حدیث کی کتاب مشکات میں موجود ہے, ومن ابتدع, جو ایسا کام ایجاد کرے, بدعۃ ضلالۃ, جو گمراہی والا نیا کام ہو. تو بدعت کے ساتھ گمراہی کی صفت لگانے کا مطلب یہ ہے, بدعت کے ساتھ ضلالت کی نسبت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیا کام برا نہیں ہوتا ہے, گمراہی والا نیا کام برا ہوتا ہے. فرما ومن ابتدع بدعۃ ضلالۃ, جو ایسا کام ایجاد کرے کہ جو گمراہی والا کام ہو, اور گمراہی والا کام ہوگا کیسے پتا چلے گا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا آگے, ومن ابتدع بدعۃ ضلالۃ لا یرضاها اللہ ورسولہ کان علیہ من الاسم, جس سے اللہ راضی نہ ہو, جس سے رسول راضی نہ ہو. حضور کے ذکر سے اللہ راضی نہیں ہے تو ورفعنا لک ذکر کس نے فرمایا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کس نے فرمایا؟ اگر حضور اس ذکر سے راضی نہیں ہے تو سرکار کیوں فرماتے ہیں نا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ ورؤیا ام آمنہ؟ تو کہاں جا رہے ہو, کس چیز کی طرف؟ تو اب دیکھیں یہاں پر کیا بات کرتے ہیں تاکہ جو سمجھدار علماء ہیں جو سن رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے. یہ میرے سامنے ملا علی قاری کی کتاب باب الاعتصام ہے, کتاب الاعتصام مشکات شریف, اس کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری کہتے ہیں ای کل بدعۃ سیئۃ ضلالۃ, ہر نیا کام نہیں, سیئہ برا نیا کام, یہ گمراہی ہے. لقول علیہ السلام من سن فی الاسلام سنتا حسنتا, فرمایا کیوں میں نے یہ کہا؟ اس لیے کہ نیا کام ایجاد کرنے کی تو حضور نے خود دعوت دی ہے. اگر ہر نیا کام کو گمراہی کہیں گے آپ تو سرکار کی تو خود حدیث موجود ہے جو میرے دین میں من سن فی الاسلام ہے, جو اسلام میں سننا ایجاد کرے, سنتا حسنتا, نیا کام جو اچھا کام ہو. مولا علی قاری لکھتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنتا, اس لیے کہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو اسلام میں ایسا طریقہ ایجاد کرے جو اچھا طریقہ ہو, فلہ اجرھا, تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے تو اسے بھی اجر ملے گا, واجر من عمل بہ, جس نے ایجاد کیا اس کو بھی اجر ملے گا, اور جتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں اس کو بھی اجر ملے گا, اور اس کا اجر بھی ایجاد کرنے والے کو ملے گا. آگے فرماتے جیسے دیکھو وجمع ابو بکر و عمر القرآن, جیسے حضرت ابو بکر عمر نے قرآن جمع کیا. جلدی سے میں عرض کر رہا ہوں, وَكَتَبَهُ زَيْدٌ فِي الْمُصْحَفِ,
حضرت زید بن ثابت نے اس کو مصحف میں لکھا وجدد فی عہد عثمان، اور اس کی تجدید ہو گئی ہے عہد عثمان کے اندر. وقال النووی، اور مسلم شریف کے شارح امام نووی مولا علی قاری فرماتا البدعۃ کل شیء عمل علی غیر مثال السابق. فرمایا بدعت نیا کام وہ برا ہے کہ جس کی مثال پہلے زمانے کے اندر نہ ملتی ہو. وفی الشرع، یہ تو لغت تھا، فرما والشرع احداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقوله كل بدعۃ ضلالہ عام مخصوص. فرمایا یہ جو ہے نا کہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر نیا کام گمراہی ہے. فرمایا یہ عام نہیں ہے، اس میں خاص کیا گیا ہے، یعنی ہر وہ نیا کام گمراہی ہے، ہر وہ نیا کام گمراہی بنے گا جو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہوگا. لیکن اگر وہ اللہ رسول کی مرضی کے موافق ہوگا تو وہ ناجائز نہیں ہوگا. اس لیے مولا علی قاری کہتے ہیں عام مخصوص، یہ عام نہیں ہے بلکہ ایسا عام ہے جس سے بعض کو خاص کیا گیا. آگے فرماتے وقال الشیخ عز الدین ابن عبد السلام، حضرت امام عز الدین فرماتے ہیں کہ البدعۃ، کبھی نیا کام، اما واجبۃ، کبھی نیا کام کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے، کتعلم النحو لفہم الکلام اللہ، جس طرح کہ عربی گرامر بچوں کو پڑھانا تاکہ لوگوں کو قرآن سمجھ میں آئے. فرمایا یہ نیا کام حضور کے دور میں نہیں تھا لیکن اب تو واجب ہو گیا ہے کیونکہ قرآن سمجھانا ہے، اور قرآن بغیر گرامر کے سمجھ میں نہیں آئے گا. تو کہتا نیا کام حرام ہے، یہ کہتے ہیں یہ نیا کام تو واجب بھی ہوتا ہے. جس طرح مدرسے لگا کر ان کو گرامر اور علم نحو پڑھانا، کیوں پڑھانا؟ فرمایا اس لیے پڑھانا کا تعلم النحو لفہم الکلام اللہ، تاکہ ان کو قرآن کا معنی گویا کہ سمجھ میں آئے. اور فرماتے ہیں آگے وکلام اللہ ورسولہ وکتدوین اصول الفقہ والکلام. فرمایا جیسا فقہ کی کتابیں لکھی گئی یہ حضور کے دور میں نہیں لکھی گئی، لیکن یہ واجب نیا کام ہے، اگر نہیں لکھا جاتا تو دین کیسے محفوظ ہوتا. آگے فرماتے ہیں والکلام والجہر والتعدیل واما محرمہ، اسی طرح نیا کام حرام بھی ہوتا ہے کہ مذہب الجبریت والقدریت والمرجیت والمجسمت. فرمایا بد عقیدہ جو لوگ نکلے جنہوں نے عقیدہ غلط نکالا، یہ نیا کام حرام ہے. ورد علی ہؤلاء من البدع واجبۃ، اسی طرح بد مذہب کا رد کرنا یہ نیا کام اور واجب کام ہے علم مناظرہ ایجاد کر کے. لأن حفظ الشریعت من هذه البدعۃ، اس لیے کہ تاکہ شریعت کی حفاظت اس سے کی جائے. اور آگے بڑی کمال کی بات کرتے ہیں، فرما وہ اما مندوبۃ، کچھ نیا کام ایسا ہے جس پر ڈھیر و ثواب بھی ملتا ہے. یہ مولا علی خان یہی بات تھانوی صاحب نے بہادر نوادر میں پورے اپنے خانقاہ کو ثابت کرنے کے لیے یہی متن لکھا ہے، وہاں پر یہی امام ابن حجر نے لکھا. فرما نیا کام کتنا پاگل بنایا، نیا کام ہے، نیا کام ہے، نیا. لوگوں کو اتنا فیشن بنا لیتے ہیں. اب کیسے پتا چلے جناب 3 دن لگا کر آئے ہیں اور کچھ علم میں ماہر ہو گئے تو ذرا نخرے، شرک ہے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. لوگ کہتے ہیں بڑے پڑھے لکھے کیونکہ 3 دن لگایا ہے تو بات. تو یہ بکواس بند کرو. شرک کا حکم اتنا سخت کسی مسلمان پر لگانا. یہ آج اگر آپ کسی دنیا دار کے پاس بھی بیٹھیں داڑھی اس کے نہیں ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے اگر اپنا بہت دین میں ماہر ہونا شو کرنا چاہے گا نا تو کہے گا بھائی یہ تو سب شرک ہے، بھائی بابا شرک ہے، بھائی شرک ہے. تو لوگ کہیں گے ہاں لگتا ہے حاجی صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں جناب، اور سیٹھ صاحب ہاں استنجا نہیں آتا کرنا لیکن جو ہے بڑے پڑھے لکھے ہیں، دیکھو اتنے بڑے قانون کی بات کر رہے ہیں. تو یہ صرف ایک اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہ میں لوگوں میں بڑا لوگوں، تو یہ بدعت ہے. جس طرح ایک بے وقوف کہہ رہا تھا کہ جناب گھوڑا گاڑی میں بیٹھنا شرک ہے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ شرک کہتے کس کو ہیں. تو یہ میں وہ نشہ اتار رہا ہوں تمہارا غلط، جو تم اپنا علمی روب لوگوں پر جھاڑنے کے لیے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. میں نے کہا منہ سے بک بک کرنا اور ہے اور حقیقت میں بتانا اور ہے، لیکن ایک شریعت کی تعلیم کو غلط استعمال کرنا تو اس گناہ کا بوجھ تم قیامت کے دن اٹھا پاؤ گے جو تم نے خدا کے دین کا مذاق بڑھایا. بات کو سمیٹتے ہیں اور یہاں دیکھیں مولا علی قاری کیا لکھتے ہیں، وَإِمَّا مَنْدُوبَةٌ، اسی طرح نیا کام مندوب اور اجر والا بھی ہوتا ہے. کیسے؟ احداث الربط والمدارس، جس طرح کے مدرسے بنانا، یہ نیا کام ہے، یہ نیا کام. اور اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، علمی لطیفہ، ذرا غور کیجئے. مولوی خلیل احمد امبیٹری نے براہین قاطیہ میں جس کی تصدیق رشید احمد گنگوہی صاحب نے کی ہے، قوم کو اتنا چابی بھر دیا تھا نا کہ جو کام رسول اللہ کے دور میں نہ وہ آرام. تو ان کے بچے اتنے دماغی طور پر خشک ہو گئے تھے کہ وہ مدرسے کے ایک ایک دیواروں کو دیکھتے تھے، دروازوں کو دیکھتے تھے. تو پوچھا کہ بیٹا کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگا ایک بڑی پریشانی حضرت. کہا کیا؟ کہا آپ سے ہم نے سنا تھا کہ جو کام رسول اللہ کے دور میں نہ ہو، صحابہ کے دور میں نہ ہو، وہ حرام ہے. تو ہم تو اللہ کے
بندے ہیں اور گناہ سے بچنا چاہتے ہیں. تو پوچھا بیٹا کیا چاہیے؟ کہنے لگے ایسی بلڈنگ تو رسول اللہ نے نہیں بنائی تھی. تو حضرت اس کو گرائیے، آپ گرائیے، کیونکہ آپ نے کہا ہے طریق سنت پر برابر چلنا ہے. اب اگر بلڈنگ گرا دے گا تو پنکھے کے مزے کہاں اٹھائے گا اور بیٹھے گا کہاں پر؟ یہ میرے سامنے براہین قاطعہ کھلی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 183 ہے. اب دلیل کیا لائے مدرسے کے لیے؟ کہنے کہ بیٹا وہ آپ نے نہیں دیکھا مدینے میں جب سرکار کچھ صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے؟ کہا اچھا اچھا استاد جی وہ صفا کا چبوترا؟ کہنے لگے ہاں مدرسہ ہی تو تھا. وہ آگے سے کہتا لیکن اس کا نام مدرسہ تو نہیں تھا. تو کہتے ہیں نام ہی تو کا فرق ہے، کام تو وہی ہو رہا ہے. دیکھو کیسے مطمئن کر رہے ہیں. ہم سے کہیں گے میلاد کا لفظ بتاؤ، فلاں لفظ بتاؤ، غور کر رہے ہیں آپ. پھر اس نے کہا حضرت وہ مدرسہ چلو کہ مان لیں کہ وہ مدرسہ ہی تھا جبکہ اس کو صفا کہا جاتا تھا، وہ تو چبوترا تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف اس سے جان چھوٹ جائے کہ اس کو صفا کہتے تھے، ہم اس کو دارالعلوم دیوبند کہہ رہے ہیں، دارالعلوم حقانیہ کہہ رہے ہیں، لال مسجد کہہ رہے ہیں. نام بدل رہا ہے نا بیٹا، پڑھایا تو وہی جا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ چیز میلاد میں یاد نہیں آتی؟ نام بتاؤ لکھا ہوا. پھر وہ آگے سے کہتا نہیں حضرت ایسا بھی نہیں ہے، نام پر تو کمپرومائز کر لوں گا لیکن اس کی شکل، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا ظاہری سٹائل ہیت قضائیہ، وہ حضور کے دور سے ثابت کرو. تو حضرت اس دور میں تو جس پر صحابہ بیٹھ کر پڑھتے تھے وہ تو کھلے آسمان کے نیچے پڑھتے تھے. اب وہ بچہ بھی بڑی مضبوطی سے پکڑتا ہے مولانا کو، اور دشمنی میں نہیں محبت میں، کیونکہ آپ نے کہا تھا سیدھی سنت کی راہ چلنا ہے. تو حضرت ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نام میں تو میں کمپرومائز کر دوں گا لیکن آپ بار بار اور میلاد پر کہتے ہیں ہیت قضائیہ، ظاہری سٹائل بھی حضور سے ثابت کرو، ایسا چلنا ثابت کرو، ایسا بیٹھنا ثابت کرو، ایسا جھنڈا ثابت کرو. تو یہ جو ظاہری اسٹرکچر بھی ثابت کرو. تو حضرت یہ بتائیے نام پر تو میں کمپرومائز کر لوں گا لیکن ظاہری اسٹرکچر پر نہیں کروں گا، اس لیے کہ جس صفا سے آپ اپنے مدرسے کو لنک دے رہے ہیں اس کی نہ تو چھت تھی، اسٹرکچر بھی دیکھیے نا، ہیت نہ چھت تھی، نہ دروازے تھے، نہ کھڑکی تھی، نہ کچھ تھا. وہ تو ایک چبوترا تھا کھلے آسمان کے نیچے. ہمارے تو دروازے بھی ہیں. دو طریقے سے پکڑا. اب مولانا جان کیسے چھڑاتے ہیں ذرا یہ دیکھیے آپ. یہ براہین قاطعہ اور ان حضرات کا سب سے بڑے عالم ہے، اس سے بڑا کوئی عالم نہیں. وشیم گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹری یہاں لکھتے ہیں صفا کہ جس پر اصحاب صفا طالب علم دین، صفا کے جس پر اصحاب صفا طالب علم دین فقراء مہاجرین رہتے تھے، مدرسہ ہی تو تھا، نام کا فرق ہے. لہذا اصل سنت تو اصل جو میں بار بار کر رہا تھا، اصل جو ہے سنت ہی. ہاں تبدل ہیت مکان کی ہو گئی ہے. اس جملے پر بات ختم کریں گے. کہتے ہاں بیٹا جو بار بار جو اسٹرکچر کہہ رہا ہے تو ہاں کا دور بدلنے کے اعتبار سے جو ہے تبدیلی جو ہے وہ مکان کی، جگہ کی، سٹائل کی، سٹرکچر کی ہو گئی ہے. تو سٹرکچر بدلا ہے نا، کام تو وہی ہو رہا ہے. تو میں نے کہا پھر جھنڈے پر اعتراض کیوں، چراغے کے سٹرکچر پر اعتراض کیوں، میلاد کی چیزوں پر اعتراض کیوں. اور میں بات یہاں پر ختم کرتا ہوں. بہشتی زیور میں اشرف علی صاحب لکھتے ہیں یہ قاعدہ ہے نا کہ جناب جو کام رسول اللہ نہ کریں وہ حرام، جو صحابہ نہ کرے وہ حرام، جو تابعین نہ کرے وہ حرام. یہی سکھاتے ہیں آپ کو. تو بہشتی زیور کے اندر ابھی گوگل پر لکھیے عیدین کے بیان میں اور فتاوی دارالعلوم دیوبند میں تنقید کے لیے نہیں بات بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں مسلم ہے آپ کے وہاں بھی، تو آپ بدعت کیوں کہتے ہیں. بہشتی زیور حصہ 11، بہشتی زیور حصہ 11 اور فتاوی دارالعلوم دیوبند جس میں عیدین کے بیان میں یہ مسئلہ موجود ہے. کسی نے پوچھا عید کی نماز کے بعد امام صاحب دعا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ایسی دعا عید کی نماز پڑھا کر رسول اللہ نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، تابعین نے کی ہے؟ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھا کر کبھی دعا نہیں کی. خود لکھتے ہیں صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی. لیکن اچھا کام ہے تو بعد میں بھی کر لی جائے تو مسنون ہے. تو پھر وہ 3 زمانے کی قید کہاں گئی جس پر آپ لوگوں کو بلیک میل کر رہے تھے، ٹارچر کر رہے تھے، گرینڈر چلا رہے تھے. اب یہی سوال ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیسی ہے. اب وہ بھی نماز، عید بھی نماز. بعض توجہ، نماز جنازہ بھی نماز ہے نا اور عید کی نماز بھی نماز ہے نا.
اس نماز کے بعد دعا جائز ہو گئی، جبکہ رسول اللہ نے نہیں کی تھی، صحابہ نے نہیں کی تھی، کہ حضرت نے اجازت دے دی تھانوی صاحب نے. اور جنازہ کے بعد پوچھا گیا تو کہنے لگے نہیں وہ ناجائز ہے، کیونکہ حضور نے نہیں کی تھی، صحابہ نے نہیں کی تھی، تابعین نے نہیں کی تھی. میں کوئی لچر بازی نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا سن رہی ہے اس کو، میں نے حوالہ دیا ہے. اب سوال آپ کے ذہن میں بھی آئے گا، شاہ صاحب جنازے کے بعد میت نے کیا گناہ کیا ہے جو اس کے لیے دعا نہیں ہو رہی، اور عید کے بعد دعا ہو رہی ہے؟ ہنسیے گا نہیں، یہاں پر مسجد ہنسنا جائز نہیں. میں ایک بات عرض کر، میں نے ان دونوں مسئلوں پر بڑا غور کیا. جس قاعدے سے نماز جنازہ کے بعد دعا کو آپ ناجائز کر رہے ہیں، وہ قاعدہ یہ تھا کہ حضور نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی. تو وہی قاعدہ تو اپلیکیبل یہاں پر بھی ہو رہا ہے کہ حضور نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی. لیکن اس قاعدے کو فراموش کر کے پھر بھی اس کو جائز نہیں، مسنون سنت ہے. عید کے بعد بھی دعا، یہ کہتے ہیں نا کہ جو کام یہ 3 زمانے میں نہ ہو بدعت، تو تھانوی صاحب کہتے ہیں بدعت تو دور کی بات، سنت بھی بن جاتا ہے. اب میں نے ان دونوں باتوں کو سامنے رکھا، بات کو ختم کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے، جنازہ بھی نماز ہے، عید بھی نماز ہے، وہاں دعا حرام ہے جنازے کے بعد، یہاں عید کے بعد دعا جائز ہے. ادھر حرام ہونے کی وجہ کیا بنائی ہے کہ رسول اللہ نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے نہیں کی. ادھر کیا بنائی ہے، رسول اللہ نے کی، صحابہ نے نہیں کی، تابعین نے، لیکن اچھا کام ہے، اچھا کام ہے، مسنون ہے. تو میں نے کہا ادھر ریلیف کیوں ہے، ہنسیے گا نہیں. میں نے کہا مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنازے کے بعد پیسہ نہیں ملتا ہے، عید کے بعد جھولی چلتی ہے. واللہ میں مذاق نہیں کر رہا، صرف اس وجہ سے حضرت نے گنجائش نکالی، نثار تیری چہل پہل پر. میں نے انتہائی کوشش کی آپ کے سامنے مختصر کروں، ورنہ یہ اس وقت میں نے سارے ائمہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ملا علی قاری، علامہ علی قاری، امام بہقی علیہ رحمہ، علامہ شاطبی علیہ رحمہ، جو قانون اسلام کے وہ خاص وکیل ہے جو قانون کی تشریح کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا. میں نے ملا کر آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کر دی. گنگوئی صاحب سے کسی نے پوچھا دارالعلوم دیوبند میں جب ختم بخاری ہوتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرنے کی دعا ہوتی ہے تو کیا رسول اللہ نے بھی بخاری پڑھ کر ختم کیا؟ تو جواب دیتے ہیں بیٹا بخاری شریف، یہ لکھتے ہیں بیٹا بخاری شریف تو اس وقت تالیف نہیں ہوئی کہ پڑھا جا، تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ اچھا ذکر ہو تو دعا کر لینی چاہیے، کیونکہ دیگی بھی آ جاتی ہے نا. اچھا ذکر ہو تو دعا کر لینی چاہیے. تو میں نے کہا جو کانچ کے گھر میں رہتا ہے سو سہروزہ چلا، جو کانچ کے گھر میں رہتا ہے وہ میلاد پر پتھر نہیں مارتا. ناراض ہو یا گالی دو آپ کا کام ہے. دلائل سے ہم نے ثابت کیا کہ ہر نیا کام حرام نہیں ہوتا، بلکہ نئے کام جائز بھی ہوتے ہیں، مستحب بھی ہوتے ہیں، واجب بھی ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین اس حق کو قبول کرنے کی توفیق دے. اور میں جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں یہ کوئی گالی نہیں ہے. سرکار کی پیدائش کے وقت، بیٹھ جائیے سکون سے، بیٹھ جائیے، جگہ مل جائے گی، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے. سنیوں کی مسجد آپ کو مکمل ٹائم ملے گا، آپ کو سب سیدھا کریں. حی علی الصلاۃ پر آپ کھڑے ہو جائیں گے، غور کیجئے. تو یہ جو شعر جس پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں شیطان حضور کی پیدائش کے وقت ناراض ہوا تھا. میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا. اور یہ شرعی حکم کبھی تو سنائیں گے نا ہم. بھائی شیطان حضور کی پیدائش کے وقت نا امید ہوا، رویا، حضور کا فرمان ہے، تو اس کو گالی نہیں کہتے. اس کی مذمت ہم بیان کریں گے، اس لیے کہ حضور اللہ کی رحمت ہے اور شیطان شر ہے. خیر کو خیر کہنا، شر کو شر کہنا، یہ تو ایمان کا طریقہ ہے. تو ایک شعر میں خیر کی تعریف ہے اور دوسرے مصرے کے اندر شر کی مذمت ہے. یہ کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں ہے. مل کر پڑھ لیجئے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس. آپ نے ابلیس کہا ہمیں، میں نے کہا مسلمان کو کوئی ابلیس کہہ سکتا ہے؟ کیسی بات آپ غلط سوچ. ہمیشہ آپ مفروضے پر بنیاد رکھتے ہیں. شرک پر بھی بنیاد آپ نے غلط رکھی تھی، مفروضے پر. آپ کو بھوک لگی تھی یا شوگر ہائی ہو گیا تو آپ نے سارا غصہ ادھر نکال دیا. آپ نے بدعت کی تعریف میں بھی غلط مفروضہ رکھا تھا، اس شعر میں بھی غلط مفروضہ رکھ رہے ہیں. یہاں پر کسی مسلمان کو ابلیس نہیں کہا جا رہا، معاذ اللہ. کسی مسلمان کو ابلیس کہنا حرام ہے، لیکن ابلیس کو ابلیس کہنا واجب ہے، لہذا اسی کو ادا کیا جا رہا ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں من. وآخر دعوانا الحمدللہ.